ڈرامہ سیریل ڈائن کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اب لاسٹ نمبر زوار سائیں کا ہے۔ زوار سائیں یہ سب کچھ ڈیزرو کرتے تھے، اس لیے اب میشا بھی سب کچھ بھول کر زوار سائیں کو اریسٹ کروا دے گی اور پھر زوار سائیں اسے معافیا مانگتا رہ جائے گا۔ کیا اب زوار سائیں کو میشا معاف کر دے گی یا پھر اسے اس کی سزا دلوا کر رہے گی؟ یہ دیکھنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں اب شکیل انصاری کے سامنے بھی میشا آ جاتی ہے اور وہ اسے بتا دیتی ہے کہ وہ میشا ہی ہے، جس کے بعد شکیل انصاری کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہر چیز کا سب سے بڑا مجرم تو یہی تھا، ہر چیز کروانے والا یہی تھا، سب کو برباد کروانے والا وہی تھا۔ سب سے پہلا جس نے برباد میشا کو کیا ہے نا، وہ شکیل انصاری ہی تھا، اور اگر یہ سب کے کہنے پر نہ اس کے ہسبینڈ کو مارتا اور اب یہ خوشی خوشی رہتے، لیکن ہر چیز اس نے کروائی، سب کے پیچھے یہ لگا صرف اور صرف پیسوں کی خاطر تاکہ اس کا نشہ پورا ہو سکے، اور اب اس کے ساتھ بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ اور اب دوسری طرف اب میشا نے بھی زوار سائیں کو یہ ساری کی ساری بات بتا دی ہے کہ وہی میشا ہے، وہی نہال ہے جس کو آپ سب نے مروا ڈالا، جس کے بعد میشا زوار سائیں سے کہے گی کہ زوار سائیں آپ کو یاد ہے نا، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اور آپ نے اس وعدے کو توڑ دیا، جس کے بعد زوار سائیں کہیں گے کہ وہ میں نے وعدہ نہیں توڑا، اب میں کیا کرتا، ایک طرف شباب تھی اور ایک طرف تم تھے اور میں کس کی بات مانتا؟ شباب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم اسے چھوڑ دو اور تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم میرے بچے کے بعد مجھے کچھ کہو گی تو نہیں، جس کے بعد میشا کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر آپ نے میرا بچہ لینا تھا لے لیتے، لیکن ان وحشیوں کے ہاتھوں تو مجھے نہ ڈالتے، آپ کو نہیں پتا وہ کس قدر غلیظ انسان تھے، وہ مجھے مار ڈالیں گے، آپ ان کو نہیں جانتے تھے، آپ نے مجھے ان کے ہاتھوں چھوڑ دیا، انہوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، اتنا زور سے مجھے مارا، اتنا مارا کہ میری حالت اتنی خراب ہو گئی، لیکن میں نے سب کچھ برداشت کیا اور میں پھر صرف اور صرف اپنا بدلہ لینے، اپنے بچے کو لینے کے لیے اس گھر میں آئی اور سب کو ایک ایک کر کے میں نے مارا، آپ کی بہن فوزیہ، زکیہ، ان کو مارنے والا بھی میں ہی تھی، اس کے بعد پھر میں نے جاوید اور عامر کو جب مارا تو وہ بھی میں ہی تھی، اب اگلا نمبر آپ کا لگنے والا ہے۔ میشا شباب سے کہتی ہے کہ شباب میں تمہارے گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگوں گی، لیکن میشا کو یہ تو بات سوچنی چاہیے تھی کہ اگر ان لوگ کا خون تمہارے لیے صاف تھا، ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ سکتی تھی، تو کیا اب شباب کا اتنا ہی گندا خون ہو گیا تھا کہ اس کے خون سے تم ہاتھ نہیں رنگ سکتے تھے؟ حالانکہ سب سے گھٹیا انسان وہ لوگ تھے جن کے خون سے آپ نے اپنے ہاتھ رنگ دیے، اور شباب کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ ویسے ایک طرف سے اس نے بالکل شباب کو صحیح کہا، کیونکہ شباب ہی وہ تھی جس نے ہر چیز دیکھی، سب کو پیچھے لگایا اور سب سے غلط کام شباب نے کیے، اور اب شباب ویسے بھی یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی تھی، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایک طرف سے میشا بھی تھوڑی سی غلط ہے، لیکن میشا نے اپنا بدلہ لیا کیونکہ میشا کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اب میشا نے سب کا کام تمام کروا دیا ہے اور اب لاسٹ پر رہ گیا شکیل انصاری، اور اب رہ گیا صرف اور صرف زوار سائیں، اور ان کو بھی بہت جلد یہ ٹھکانے لگائے گی۔ دوسری طرف اب میشا جیسے ہی اپنے گھر جائے گی تو وہاں پر اس کی ماں ہوگی اور اس کی ماں نے اسے پکڑا ہوگا، جس کے بعد شکیل انصاری کہے گا کہ یہ کون ہے، یہ تم کس کو اٹھائی لا رہی ہو، جس کے بعد اب اس کی ماں کہے گی کہ یہ میری بیٹی ہے، جس کے بعد شکیل انصاری کہے گا کہ تم اس کو پرے چھوڑو، یہ ہماری بیٹی نہیں ہو سکتی، جس کے بعد اب وہیں پر اس کی ماں کہے گی کہ مجھے طلاق دو، مجھے طلاق دو، جس کے بعد اب اس کی ماں کا سب سے ویسے بڑا قصور تھا، میشا کو اپنی ماں کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہر چیز کی ذمہ دار یہ تھی، اس نے پیسوں کی خاطر اپنی بیٹی کا ان کے ساتھ سودا کیا اور ان کے ہاتھوں اپنی بیٹی دے دی، اس کو بالکل بھی ذرا بھی پتہ نہیں چلا، ذرا بھی فکر نہیں ہوئی کہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے، صرف اور صرف ایک اپنے ہسبینڈ سے ڈر کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کو ان کے ہاتھوں لگایا۔ حالانکہ میشا کو اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو بھی سزا دیتی، لیکن وہ اس کی ماں تھی نا، اس لیے اسے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس کی ماں شکیل انصاری کا گریبان سے پکڑے گی اور اسے کہے گی کہ دو مجھے طلاق، مجھے ابھی کے ابھی تم سے طلاق چاہیے ہے۔ اگر یہی گریبان اس کی ماں نے پہلے پکڑا ہوتا نا تو اس کی عقل اب ٹھکانے پر ہوتی اور اسے پتا ہوتا کہ کیا کب کرنا ہے۔ پہلے تو یہ ڈر ڈر کے مرتی رہی اور آخر پر آ کر اب اس کا گریبان پکڑنے لگ پڑی۔ اگر یہ پہلے سے ہی اس نے پکڑ کے رکھا ہوتا نا تو آج اس کی ہمت نہ ہوتی کسی کو ایسے برباد کرنے کی، لیکن اب وہ کیا کرتی، پہلے وہ ڈر ڈر کے رہ رہی تھی، اب اسے پیچھے سے داد مل رہی ہے نا کہ تم کرو، کوئی تھپکی دینے والا اسے مل گیا ہے نا کہ تم اس کا گریبان پکڑو، اسے طلاق لو، میں ہوں تمہارے
ہمارے ساتھ، اور میشا ہے یہ سب کچھ کرنے والی۔ جس کے بعد اب میشا شکیل انصاری کو اپنے گارڈ سے کہے گی کہ گارڈ یہ میرا آرڈر ہے، اس کو اٹھا کر اس کو جیل میں پھینک دو۔ اور اب شکیل انصاری اپنی ساری زندگی کے لیے اس جیل میں جلے گا اور کوئی بھی اسے بچانے کے لیے نہیں آئے گا، اور ویسے بھی کوئی بچائے گا کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر اس نے سب کے ساتھ اچھا کیا ہوتا نا تو آج اسے بھی کوئی بچانے کے لیے جاتا، لیکن یہ ہے ہی اس قدر غلیظ انسان کہ اس نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، بس ہر دفعہ اپنے نشے اور اپنے پیسوں کو سوچا اور جو جس نے کہا وہی کرتا گیا، اور کسی کا خیال نہیں کیا کہ اس پر کیا ہوگی۔ لیکن اب سب کچھ اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں کہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں تو ابھی بھی یہ کہتی ہوں کہ اس کو بہت کم سزا ملی ہے۔ اس کو اس سب پٹوں کے ساتھ مارتے، مار کر اس کا برا حال کرتے اور پھر اس کے بعد اس کو سزا دیتے، پھر میں خوش تھی کہ اس کو سزا ملی ہے، واقعی اب اس کو حق کی سزا ملی ہے۔ اور اب رہ گیا صرف اور صرف زوار سائیں، اور اب زوار سائیں کو بھی ساری کی ساری سچائی پتہ چل گئی ہے کہ یہ میشا ہے اور میشا ہی تھی، میشا کے ساتھ بہت کچھ ہوا۔ جس کے بعد زوار سائیں کہے گا کہ میشا مجھے کہ بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں سچ میں تمہیں کبھی بھی چھوڑتا نا۔ جس کے بعد اب میشا کہے گی کہ اب میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گی، اب مجھے آپ سے صرف اور صرف طلاق چاہیے ہے۔ جس کے بعد میشا کہے گی کہ دو مجھے ابھی کبھی طلاق اور مجھے تم آزاد کرو۔ جس کے بعد اب میشا اسے طلاق لے گی اور اسے اپنے گھر سے نکال دے گی، کیونکہ میشا نے یہ گھر اپنے نام کروا لیا تھا اور شباب کو بھی ڈیورس دلوا دی ہے تاکہ کوئی بھی اس کے پاس نہ ہو۔ اور اب میشا اسے بھی دھکے مار کر گھر سے باہر نکالے گی۔ وہ زوار سے کہے گی کہ زوار جلدی سے مجھے ڈیورس دو، اور پھر اب زوار سائیں کو میشا پولیس کے حوالے کر دے گی۔ جس کے بعد پولیس زوار سائیں کو اریسٹ کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ خوش ہوں گے لیکن وہ تھوڑا سا سیڈ بھی ہوں گے۔ وہ میشا سے کہیں گے کہ میشا تمہیں پتہ ہے میں کس قدر خوش ہوں، تم نے اپنا اچھا کام بہت اچھا کیا ہے، تم نے ایک آسمان پر اڑتے پرندے کو نا زمین پر لا کر رکھ دیا، اور یہ بہت ہی ہمت کی بات ہے، اس کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے ہے جو تم نے سب کچھ کر دکھایا۔ مجھے تمہارے اوپر پراؤڈ ہے اور میں تمہیں داد دیتا ہوں تمہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ جس کے بعد اب ڈاکٹر صاحب وہاں سے چلے جائیں گے، لیکن پھر ڈاکٹر صاحب کو کوئی نہ کوئی خیال آئے گا اور کہے گا کہ میشا تم میری بیٹی ہو نا، میں نے ہمیشہ تمہیں بیٹیوں جیسا پیار دیا ہے اور تم میری ایک بات مان لو۔ جس کے بعد اب ڈاکٹر صاحب میشا سے کہیں گے کہ میشا اچھا چلو جو ہوا جیسا بھی ہوا تم سب کو چھوڑ دو اور اب زوار سائیں کو معاف کر دو۔ جس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب میشا ٹھوک کر جواب دے کہ یہ میں نہیں کر سکتی، اور آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ کہنے والے، جب انہوں نے مجھے اتنا درد دیا، اتنی تکلیف دی اور تب آپ کو نظر نہیں آیا، اور اب زوار کو جب مل رہی ہے تو آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اب آپ نا تھوڑا سا خیال کریں اور مجھے دوبارہ نہ کہیں۔ جس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب میشا چپ چاپ ڈاکٹر صاحب کی بات مان لے، کیونکہ اس نے ہمیشہ اسے باپ کی طرح رکھا ہے اور اسے اتنا ہی پیار دیا ہے جیسے ایک باپ اپنی بیٹی سے کرتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی بات مان لے اور زوار سائیں کو معاف کر دے، اور پھر زوار سائیں بھی اب سب کچھ بھول کر اب میشا کے ساتھ رہ لے۔ اور اگر میشا نے زوار سائیں کو نہ معاف کیا نا تو پھر یہاں پر وہ ساری عمر جیل میں جلیں گے، اور شباب بھی نہیں ان کو بچا سکتی کیونکہ شباب کو انہوں نے ڈیورس دی ہے، اور اگر شباب کو ڈیورس نہ دی ہوتی چلو گھر اس کے پاس نہیں تھا، شباب کے گھر جا کر رہ لیتے، لیکن اب کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو بچا سکے۔ اور یہاں پر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب میشا ڈاکٹر صاحب کی بات مان لے گی اور زوار سائیں کو معاف کر دے گی، اور زوار سائیں کو جیسے ہی معاف کرے گی تو پھر یہ خوشی خوشی اپنے گھر رہیں گے، اور پھر اس ڈرامے کی اینڈنگ بہت ہی ہیپی ہونے والی ہے، جس میں اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ساتھ اب یہ لوگ اپنے بیٹے کی بھی برتھ ڈے کریں گے، اور اپنے بیٹے کی برتھ ڈے جب کریں گے تو سب بہت خوش ہوں گے، سب کو انوائٹ کریں گے، اور پھر اسی خوشی پر اس ڈرامے کی اینڈنگ ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔